کیا حدیث سے تعلق ہے یہ جو دیوبند کا عقائد ان کا مذہب. ایک حدیث امام بیہقی روایت کرتے ہیں اسناد صحیح، سند بالکل صحیح. اب سند کا نام ہے کوئی نہیں، جھوٹی سند، ایسا کچھ نہیں، سند صحیح کے ساتھ ہے. ان مالک الدار وکان خازن عمر قال اصاب الناس قحط فی زمن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی. جاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص بارگاہ رسالے پہ قبر کے پاس آ گئے، وفات کے بعد قبر کے پاس آئے، پھر فرمانے لگے یا رسول اللہ، اور نے کہا شرک شرک، بولا اللہ کا بغیر کسی کو نہ پکارو، شرک شرک شرک. اے رسول کی بات ہے. فرمانے لگے یا رسول اللہ استسقی امتی کا، آپ کی امت کے لیے بارش برسا دیے، پانی طلب کیجیے یا رسول اللہ، فانہم قد ہلکوا، برباد ہو چکے ہیں. فاتاہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، فی المنام، خواب میں حاضر ہوئے، اور فقال ایتی عمر فاقریو منی السلام، عمر کے پاس جائیے اور میری سلام سنائیے، فاخبرہ، اور یہ خبر بھی دیجیے عمر کو، انہم یسقون، بارش برس جائے گی، پانی آنے والا ہے. وقل لہ، ان سے یہ بھی کہہ دیجیے، علیک بالقیس القیس، عمر سے کہیے عقل و ہوشیار سے رہے، عقل و ہوشیار سے رہے، خبر بھی دیجیے. فات الرجل عمر، وہ شخص بارگاہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، اکبر عمر، ساری خبر عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا. فقال، عمر رضی اللہ عنہ فریاد سنانے لگا، یا ربی ما آلو الا ما عجزت مولا، میں کوتاہی تو بالکل نہیں کرتا ہوں، تو مجھ سے اگر نہیں ہو پایا تو بس وہی کوتاہی ہو جاتا ہے، میں خود جان بوجھ کر کوئی کوتاہی نہیں کرتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ حضور کے فرمان سنتے ہوئے اور وہ کہنے لگے، یہ حدیث ہے، یہ کون ہے جو حضور کے قبر کے پاس جو فریاد سنایا تھا، پانی برسائی یا رسول اللہ، یہ کون بولے؟ کوئی یہاں کے لوگ نہیں جو یو پی کے رہنے والے، یہ صحابہ رسول ہیں. بلال بن حارث المزنی، صحابہ رسول، تو حضور سے نور لیا. کیا انہیں شرک و توحید نہیں پتا تھا؟ قبر کے پاس گئے یہ مشرک بن گئے، انہیں پتا نہیں تھا قبر کے پاس یہ فریاد ہے. یہ انہوں نے بولا ایسا، آپ سوچیں گے آپ کی مصیبتیں ٹل جائے گی، سوچے گا تو یہ سب شرک ہے، کیا انہیں نہیں پتا تھا؟ اور یہ امام حافظ الدنیا اور محدثین کے ایک بڑے سرداروں میں ایک بڑے شاعری ہے ابن حجر الاسقلانی، اپنے کتاب امام صحیح البخاری کے شرح میں فتح الباری میں لکھا، وقد روا سیف فی الفتوح، اور امام سیف نے اپنے کتاب فتوح میں لکھا ہے، ان الذی رأى المنام المذکور هو بلال بن الحارث المزنی احد الصحابہ. بلال المزنی نام میں ایک صحابہ رسول ہے. اب یہاں سوال ہے، یہ بدایت و نہایہ میں ہے، امام فتح الباری میں لکھا ہے، یہ بیہقی کی حدیث ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ راوی مسلم، اور اس میں جو صحابہ رسول یہ بھی مسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر پر حاضر ہوئے، کیا ان کس کی وجہ سے کافر ہو گئے؟ کیا مرنے کے بعد قبر والے کو پاس جانا شرک ہے؟ یہ وہاب کہتا ہے، اسماعیل دہلوی کہتے ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی کتاب میں تقویۃ الایمان میں، تو بات میرے منہ سے نکلتی ہے وہ سب سن لیتا ہے. اگر یہ سوچتا ہے سمجھتا ہے بلال بن حارث المزنی فرید تو قبر کے پاس نہیں جائیں گے نا، میری بات میرے حضور جانیں گے، تو اس لیے تو انہوں نے یہ سمجھ کر یا رسول اللہ استسقیہم لأن امتک قد ہلکوا، امت برباد ہے، انہوں نے فریاد اس لیے تو سنایا. کیا یہ صحابہ رسول مشرک ہوا؟ ان کے کہنے کے مطابق ہم ان سے سوال کرتے مشرک ہوا، وہ بتائیں ایسا ہے کیا؟ اگر اس صورت کو خیال باندھے، یوں سمجھے کہ جب میں اس کا نام لیتا ہوں زبان سے یا دل سے یا اس کی صورت کا یا اس قبر کا خیال باندھتا ہوں، تقویۃ الایمان میں لکھا ہے، تو وہیں اس کو خبر ہو جاتی ہے. تو یہاں یہ پوچھنا، ایسا سوچنا شرک ہے. تو صحابہ رسول نے یہ سوچ کر ہی پکارا، کیا مشرک بن گئے؟ مشرک ہو گئے تو سب سے پہلے صحابی مشرک ہوئے، صحابی مشرک ہوئے تو یہ شرک تو حضور سے پڑے ہوں گے، اور قرآن نے تو ذمہ داری لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے صحابی سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے بھی راضی ہے. اللہ نے کیا جھوٹ بولا؟ قرآن اللہ نے جھوٹ بولا؟ اس کے یہ لوگ دیوبندی لوگ جواب دینے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں جو کوئی کسی کا نام اٹھتے بیٹھتے لیا کرے اور دور و نزدیک سے پکارا کرے، اس کی یاد دیوے، یہ تقویۃ الایمان کی عبارت ہے. کیا یہ صحابی حارث المزنی مشرک ہے؟ انہوں نے پکارا اور ان کی فریادیں سنایا، انہیں دعائی کی، کیا یہ مشرک بنے؟ وہ بتائیں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
یہ سننے کے بعد ارے شرک کرو شرک نہیں، ارے رسول اللہ نے میری شکایت کری، مان لیا، شرک کو سپورٹ دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے شرک پڑھا رہے تھے دنیا کو، حارث المزنی صاحب مشرک تھے، کیا ان کے خازن نے یہ روایت کیا، عمر رضی اللہ عنہ کا خزانجی نے روایت کیا، وہ مشرک تھے؟ کالی ہمارے یہاں اسماعیل دہلوی کو پتہ چلا، عبد الوہاب کو پتہ چلا، باقی کسی مسلمان کے اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا اس زمانے سے لے کر آج تک۔ وہ لوگ اس کو جواب دینا، جب صحابہ رسول کے قبر شریف میں دعا کی درخواست کی تو کیا یہ شرک ہے؟ وہ کہتے شرک ہے، مرادیں پوری کرنی اور حاجتیں برلانی، پھر بلائیں ٹالنی، مشکل میں دستگیری کرنی، برے وقت میں پہنچا، یا سب اللہ کی شان ہے اور کسی کا کام نہیں۔ تو آپ برے وقت کے یا رسول اللہ یا غوث یا المدد مدد نہ کہا کرے، اللہ کا ہی کام ہے۔ یہ کوئی کہہ رہا تھا اللہ کا کام نہیں، یہ سب طاقت اللہ کا، اللہ کا ولی کو اللہ طاقت دیتا ہے، لیکن ہم جو مانتے ہیں اسے کاٹنے کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آگے دیکھیے، کسی انبیاء اولیاء کی پیرو شہیدوں بوتوں پری کی، اولیاء انبیاء کا نام لیتے، بوتوں پری ضرور ہے، کیونکہ انہیں کہاں سے دین پڑھا؟ عبد الوہاب النجدی خذلہم اللہ، اس سے پڑھا، اس ذلیل سے پڑھا۔ اس ذلیل نے مسلمان امت کو نبی سے دشمنی کرا، میں نے ابھی پڑھ کر سنایا، اس کی جو غصہ ہے، جو اس کی ناراضگی ہے اللہ و رسول سے۔ یہ لوگ بھی دیکھیے ولی اور نبی کے نام لے کر پھر بود اور پرید، کیا لینا بود پرید؟ یار ولیوں کو توہین کرنا ہے اور بود و پرید میں جوڑنا ہے۔ پھر وہ بولتے ہیں تو ان باتوں سے جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے، ہم کوئی ثابت نہیں کرتے، ہمارے اوپر توپ لیتے وہ لوگ، آپ پوجا کرتے، ہم زیارت کرتے ہیں، زیارت بڑی عبادت حدیث میں ہے، وہ کرتے ہیں، اللہ کی قربی جواری کرنا بڑا افضل عبادت ہے، ابن حجر الہیثمی نے بھی فرمایا، امام سبکی نے بھی فرمایا، سب نے بڑا ایک بڑی عبادت زیارت کرنا۔ ہم بڑوں کے قریب میں ہو جاتے تو روحانی تعلق اللہ سے، اللہ کے لیے ایک وسیلہ بن جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، آپ وسیلہ بناؤ، قرآن سکھایا ہے، وہ ہم کر لیتے ہیں، قرآن کا خلاف نہیں ہے، ہم وہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر ارے آپ پوجا کرتے ہیں۔ اب یہ کہتے تقویت الایمان ہے، کیا نبی اکرم شرک کو بڑھاوا دیا؟ حضور علیہ السلام حارث المزنی کے پاس آئے، بولے آپ بولیے، عمر سے بولیے، ہوشیار اور عقل مندی ہوشیار سے کام لے۔ کیا حضور نے ابھی شرک کو ابھی اپنے گود میں لے لیا، چلو شرک کر دینا؟ اب شرک ہوتے تو حضور علیہ السلام خواب میں آ کے یہ توڑی بولیں گے عمر سے جا کر بولیے پانی پلایا جائے گا؟ اسے بولا نہیں، صحابہ رسول ہے، حضور سے دین پڑھے، انہیں پتہ ہے، ولیوں کے پاس جانا، بارگاہ رسالت پر حاضری دینا، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ اس لیے اگر ہوگا تو نبی بھی مشرک۔ ان کی جو توحید ہے تقویت الایمان اور عبد الوہاب کے توحید کے مطابق حضور علیہ السلام مشرک۔ تو مشرک حضور کیوں سپورٹ دیا؟ عمر بن خطاب مشرک کیوں سپورٹ دے؟ کیسا ہوا کرا حضور کی بات؟ اگو انہوں نے سنایا، آپ بول رہے تھے شرک سنا لو۔ عمر بن خطاب مشرک، حارث المزنی مشرک، یہ جو خازن ہے عمر رضی اللہ عنہ جو راوی ہے وہ بھی مشرک، 3 4 5 صاحب اور نبی سمیت۔ پھر یہ دین تو نیا ہے، ہم بولیں گے تو آپ چڑ کیوں رہے؟ آپ کا دین نیا ہی تو ہے، بولیے اگر نہیں تو اب انہیں بولنا ہوگا یہ حدیث حدیث کیا تھا۔ اب آپ بولیے حدیث کا سند صحیح ہے، میں نے آپ کی بات مان لی ہے، سند صحیح نہیں ہوئی، یہ صدیوں تک یہ حدیث ہمارے ہاتھ تک پہنچا ہے، صدیوں تک اس شرک کو نظر اندازی کی ان کروڑوں مسلمان۔ اس کا مطلب یہ سب کو ہمارے طرف یو پی میں آپ آئے، دلی میں آئے، ہم سب کو مشرک قرار کر دیا، تو آپ سارے مسلمان کا مشرک کر تو رہے جیسے وہابی نے کیا، عبد الوہاب نے کیا۔ ایک نوجوان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، جو دیوبندی کے ہمارے تعلقات رنجش وہ دینی ہے، دنیاوی نہیں ہے، ہمارے حضور سے دشمنی رکھتے ہیں، یہ دشمنی چھوڑیں۔